معیشت کی بحالی کے لیے بڑی سرجری کرنا ہوگی، سیاسی اور نوکرشاہی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ انسداد اسمگلنگ سے متعلق اجلاس سے خطاب، بولے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، جزا بھی دیں گے اور سزا میں بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ اجلاس میں کرپٹ افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا گیا۔ آرمی چیف کی معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، نومنتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ امریکی صدر نے لکھا، دنیا اور خطے کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، دونوں اقوام میں مضبوط شراکت داری کو تقویت دیں گے، عوام میں قریبی رشتے مزید مضبوط بنائیں گے۔ اور کراچی میں برنس روڈ کے مکینوں کا تجاوزات کے خلاف احتجاج، کہتے ہیں سڑکوں پر چلنے کی جگہ بھی نہیں رہی، رش میں خواتین اور بچے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ کی نگرانی میں آپریشن تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، رینجرز اور پولیس نے آپریشن میں حصہ لیا۔ اور کپتانی کروں گا تو تینوں فارمیٹ کی، بابر اعظم کا پی سی بی سے بڑا مطالبہ۔ کرک انفو کے مطابق پی سی بی نے بابر اعظم کو ٹی20 اور ون ڈے میں قیادت کی پیشکش کی ہے۔ بابر اعظم نے اب تک پی سی بی کی پیشکش قبول نہیں کی۔ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ۔ ججز کے خط کے حوالے سے تحریک انصاف کی پریس کانفرنس، رؤف حسن نے کہا، بانی پی ٹی آئی پر کیسز میں اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان کا بھی ذکر ہے۔ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے گھر میں 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا، چیف جسٹس خاموش رہے۔ ہمیں کہا گیا بانی چیئرمین کی گرفتاری پر انکوائری کریں گے، کہاں ہے وہ انکوائری؟ نیاز اللہ نیازی بولے، اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شعیب شاہین نے کہا، پارٹی کو ختم کرنے کی سازشیں 9 مئی سے پہلے سے جاری تھیں۔ امین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ تو میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہو رہی ہے، کو تو ابھی تک ایک آفیسر بھی نہیں دے رہے، 1 روپیہ پیمنٹ صاحب کو نہیں کر رہے ہیں۔ میرا تو مطالبہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ختم کریں، یہ مفاہمت نہیں سمجھتے، مزاحمت کا وقت ہے۔ اسد قیصر کی وزیر اعلیٰ کے پی کو وفاقی حکومت سے رابطے ختم کرنے کی تجویز، کہا یہ مفاہمت نہیں مزاحمت کا وقت ہے۔ علی امین گنڈا پور سے درخواست ہے، وفاقی حکومت سے رابطے ختم کر دیں، وفاق نے آپ کو 1 روپیہ اور 1 افسر تک نہیں دیا، ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ابھی باہر نکلنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امور خزانہ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش، وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی، پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ شامل، وزیر اعظم چیئرمین ہوں گے۔ 8 رکنی کمیٹی میں 4 وزرائے اعلیٰ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر سیفران، انجینئر امیر مقام بطور اراکین شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، وزیر خزانہ سے سی سی آئی میں شامل نہ کرنے کا سوال، محمد اورنگزیب نے کہا، شخصیات کو چھوڑیں، ہمیں کام کرنا ہے، عمل درآمد میں دقت آئی تو پھر بات کریں گے۔ وزیر خزانہ سی سی آئی سے باہر کیوں؟ یہ ٹیم کی تعمیر ہے یا تباہی؟ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل، کہتے ہیں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا سی سی آئی سے کیا تعلق؟ لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگانے اور والے کا پوتا کراچی میں قتل، پولیسان جوہر میں ڈاکوؤں نے 37 سال کے علی رہبر کو ڈکیتی کے دوران گولیاں مار دی۔ غم سے نڈھال باپ نے کہا، روٹی نہیں دے رہے، زندگی تو دے دو، یہ ملک میرے باپ نے بنایا تھا، چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ علی رہبر تحریک آزادی کے رہنما کیف بنارسی کا پوتا تھا۔ لٹیروں کی بے حسی اور صفاقت ایسی کے خون میں لت پت نوجوان تڑپتا رہا، لیکن ڈاکو اس کا بکھرا سامان سمیٹتا رہا۔ بھاگتے ڈاکوؤں میں سے ایک شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا، غصے میں بھرے لوگوں نے مار مار کر جان لے لی۔ مقتول علی رہبر 2 بچوں کا باپ اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا۔ قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کا پلان نہ دے سکے، ضیاء الانجار نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، موبائل فون اور موٹر سائیکل سنیچنگ بڑا مسئلہ ہے،
وعدہ ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ حل کر کے دیں گے. تاجروں سے بات کریں گے کہ کون سا موبائل بیچنا اور کون سا خریدنا ہے. اسٹریٹ کرائم میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی امداد کے حوالے سے بات کروں گا. کراچی میں ڈاکو لوگوں کی جان لے رہے ہیں لیکن حکومتی ایکشن محض تھانے داروں کی کرسی لینے تک محدود ہے. 1 ماہ میں 6 تھانوں کے SHOs کو لائن حاضر کیا جا چکا. آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب. بے نظیر بھٹو کی پرچھائی NA 207 نواب شاہ سے منتخب ہوئی. آصفہ کے خلاف تینوں امیدوار دستبردار ہو گئے. بلاول کی طوفانی انتخابی مہم میں آصفہ بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا. آصفہ بھٹو کا اظہار تشکر ٹویٹ کیا. اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کا عہد کرتی ہوں. نشست آصف زرداری کے صدر بننے کے بعد خالی ہوئی تھی. بلوچستان سے سینٹ کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب. جنرل اور خواتین کے بعد ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر بھی 2 امیدوار بلا مقابلہ منتخب. پیپلز پارٹی کے بلال احمد مندوخیل اور JUI کے مولانا عبدالواسع کامیاب قرار پائے. سب سے پہلے ناراض بلوچوں سے ڈائیلاگ کو ترجیح دیں گے. کسی بڑے آپریشن کی تیاری نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں قوم پرست سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں. ہمیں بتائیں کس سے مذاکرات کریں. ناراض افراد کے 6 سے 7 گروپس ہیں جنہیں مختلف لوگ ہیڈ کر رہے ہیں. مذاکرات سے اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چینی سفیر اور تحقیقات کے لیے آئی چینی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات. وزیر داخلہ نے کہا شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ترجمان چینی سفارت خانے کا کہنا ہے پاک چین تعاون سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. مستی اور سستی ختم، چستی شروع. کاکون ٹریننگ کیمپ میں قومی کرکٹرز کو دن میں تارے نظر آنے لگے. حسن علی کا جنریٹر بند، شاداب کو روزہ لگ گیا. نسیم شاہ بولے ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ہی بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. حارث رؤف نے کہا بچپن سے آرمی میں جانے کا خواب تھا، خوش قسمت ہوں جوانوں کے ساتھ ٹریننگ کا موقع مل رہا ہے. ظلم کیا گیا اس کے بچے سے. وہ محلے دار نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. بچے کے پیٹ سے دیکھا تو پیٹ پہ نشان تھے، کمر پہ نشان تھے، چہرے پہ نشان تھے. ہمارے محلے میں بہت بڑا عذاب ہے کہ یہ کرایہ دار کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایسے جی ہے. گجرانوالہ میں چچا اور چچی کا کم عمر بھتیجوں پر تشدد. 7 سالہ سلطان جانور، 2 سالہ ثقلین زخمی. پولیس نے چاچا اور چاچی کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. پولیس کا کہنا ہے کچھ روز قبل دونوں بچوں پر ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا. 7 سالہ سلطان کی حالت بگڑی تو اسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹرز نے پولیس کو اطلاع دی. بچوں کے والدین منشیات کے الزام میں جیل میں ہیں. پڑوسی کا کہنا ہے ملزم میاں بیوی کرائے پر رہتے تھے. افسوس ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ بچوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. ماریا بی بی میری بہن تھی، میں اس کی سسٹر ہوں بڑی. میرے بھائی نے مجھے 1 بجے کال کیا. وہ مجھے بول رہا ہے بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے وہاں پہ پہنچو. جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا بہن میری نہیں تھی کہ اس کو نہلانے میں اوپر ہی تھی. اس کا غسل بھی کرایا، اس کو نہلایا، اس کا گلا داب کر اس کو مارا گیا تھا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماریا کو قتل کرنے والے بھائی اور باپ کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. مقتولہ کی بڑی بہن کوثر کا کہنا ہے بھائی نے رات 1 بجے ماریا کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی. گھر پہنچی تو وہ مر چکی تھی. بہن کو بے رحمی سے مارا گیا، انصاف چاہیے. فیصلہ آباد میں پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. پولیس لائنز میں 1,500 سے زائد کیمیکل ڈور، ہزاروں پتنگیں اور ڈوریں جلا دی گئیں. میڈیا سے گفتگو میں CPO محمد علی کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کو 16 MPO کے تحت 6 ماہ کے لیے جیل بھیجیں گے. پتنگ بازی کی روک تھام میں والدین بھی پولیس کا ساتھ دیں. روپیہ دو سارے پیپر کرائیں گے اور 2-3 دن چھوڑ کرانے کا 500 روپیہ. آخری کے 40 منٹ دیتے ہیں اگر 5,000 روپیہ دو. لاہور میں پیسے لے کر نقل کرانے والے ٹیچر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا گورنمنٹ ہائی اسکول مزنگ پر چھاپا. 4 انویجیلیٹر اور 2 سینٹر انچارج سمیت 8 افراد گرفتار کر کے سینٹر سیل کر دیا.
طلبہ نے بتایا پورے پرچے کے 30,000، 2 سوالوں کے 500 لیے جاتے تھے، آخر کے 40 منٹ میں نقل کی اجازت دینے پر 5,000 لیتے تھے۔ کراچی میں امراض معدہ کی معروف جعلی دوا کی فروخت کا انکشاف، فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کراچی نے رائزیکس 40 mg کے 2 سیمپل سینٹرل ٹیسٹنگ لیب بھجوائے تھے۔ ڈریپ نے السر، تیزابیت، بدہضمی کی دوا کا ایک اور بیچ 059PA5 جعلی قرار دے دیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی دہشت گردی، 24 گھنٹے میں 71 فلسطینی شہید، 112 زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,623 ہو چکی، 75,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ 10 روز سے جاری الشفا اسپتال کے محاصرے میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے روزانہ 3 سے 4 بچوں کو غذائی قلت کی وجہ سے ICU میں داخل کیا جاتا ہے، چند دن میں ہی بچے جان سے چلے جاتے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کا غزہ میں بلا تعطل خوراک کی فراہمی کا حکم، عدالت نے کہا امداد کے لیے زمینی کراسنگ پوائنٹس کی تعداد بڑھائی جائے۔ رکاوٹوں اور پابندیوں کے باوجود 1.25 لاکھ فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز کے بعد بیت المقدس کی آزادی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی فوج نے چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ صہیونی سیکیورٹی فورسز کے 3,000 اہلکار تعینات، جگہ جگہ ناکے لگائے گئے۔ غرب اردن اور اندرون فلسطین سے آنے والوں کو جگہ جگہ روکا گیا۔ پاکستانی نژاد امریکی عدیل منگی کے امریکہ کا پہلا مسلم جج بننے میں رکاوٹ۔ نیواڈا سے ڈیموکریٹ سینیٹر جیکی روزن کا عدیل منگی کے خلاف ووٹ دینے کا اعلان۔ 2 ڈیموکریٹ سینیٹرز پہلے ہی عدیل منگی کی مخالفت کر چکے، ریپبلکن سینیٹروں کی بھی مخالفت۔ سینٹ سے عدیل منگی کی توثیق انتہائی مشکل ہو گئی۔ صدر بائیڈن نے عدیل منگی کو 3rd اپیلز کورٹ کا جج نامزد کیا تھا۔ برطانوی فوجیوں کو داڑھی مونچھیں رکھنے کی اجازت مل گئی۔ برطانوی بری فوج کی پالیسی میں بڑی تبدیلی، ترجمان کے مطابق بعض حالات میں محکمانہ احکامات پر کلین شیو لازمی ہوگی۔ مسلمان اور سکھ فوجیوں کو یہ اجازت پہلے ہی ہے۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال، طوفانی بارش سے کمرے کی چھت گر گئی، 5 مزدور ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ سیلابی ریلا کوئلے کی کان میں داخل، کان میں پھنسے 5 کان کنوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لکی مروت کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، گلگت شہر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری جاری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ عمر نہیں پرفارمنس دیکھ کر کروں گا، اسٹار فٹ بالر میسی نے اپنی ریٹائرمنٹ کا پلان بتا دیا۔ کہا ریٹائرمنٹ کا سوچے بغیر ہر لمحے سے لطف اندوز ہوتا ہوں، جب لگے گا پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی تو عمر کا سوچے بغیر ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ میامی اوپن ویمنز میں انسیڈڈ امریکی کھلاڑی کا ڈریم رن، ڈینیل کولنز نے سیمی فائنل میں بھی اپ سیٹ کر کے فائنل میں انٹری دے دی۔ مینز ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 2 کارلوس الکراز ناکام، بلغاریہ کے گراگری نے آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی۔